السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی جگہوں سے 2 دن میں ہی 2 بڑے استعفے سامنے آئے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جبکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں انتخابات 2024 کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم کراچی کی 14 نشستوں پر نون لیگ اور اے این ایف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو چکی ہے، جبکہ بلاول بھٹو صاحب خاصے سرگرم نظر آ رہے ہیں کافی دنوں سے، اور لیکن جو ان کے بیانات ہیں وہ بڑے زوردار ہیں، بڑی دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں وہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف پیپلز پارٹی ہی ہے جو کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے الیکشن لڑی ہے، ادروائز اور کوئی بھی پارٹی کو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں باقی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ صرف کوئی جیل میں جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی جیل سے باہر آنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، مطلب سب اپنی ذاتی مفادات کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو کہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے الیکشن لڑی ہے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ جبکہ سیاسی جوڑ توڑ کہیں ہے، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، کہیں ملاقاتیں ہیں، کہیں تنقید ہے، لیکن عوامی مسائل جو ہیں، بنیادی عوامی مسائل، وہ یکسر نظر انداز کر دیے گئے ہیں، کیونکہ امیدواروں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے بنیادی مسائل ہیں کیا، وہ وہاں جائیں تو انہیں پتہ چلے۔ بہرحال نون لیگ میں ٹکٹوں کا معاملہ ہے، جانثاران اور وفاداران نظر انداز کر دیے گئے، صرف نون لیگ میں نہیں بلکہ پیپلز پارٹی میں بھی اور شاید ایم کیو ایم میں بھی تگڑی اسامیاں میدان مار گئی ہیں۔ نون لیگ کے قائد سیاسی اور انتخابی معاملات میں اپنے حریفوں کے دعووں کو کتنا غلط ثابت کر دیں گے یا جھوٹا ثابت کر دیں گے، یہ بھی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ 2 دن میں 2 بڑے ججز مستعفی ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے۔ جسٹس مظاہر کے بعد جسٹس اعجاز بھی آج مستعفی ہو گئے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں اتنے ہائی لیول پہ؟ جبکہ سیاسی جماعتوں کے جو دعوے ہیں اور جو منشور ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے انہیں چیپ ٹاک قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے حالات ہی نہیں ہیں کہ اس قسم کے دعوے کیے جا سکیں کہ ہم تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، ٹرپل کر دیں گے، یا ہم 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیں گے، یا ہم اور بھی بہت سارا ریلیف کر دیں گے، یا معیشت جو ہے وہ بالکل جادو کی چھڑی کوئی ہاتھ میں آ جائے گی کہ معیشت درست ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے بڑے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ ساری چیپ ٹاکس ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے بھی جاری ہیں اور پاک افواج کی قربانیاں بھی جاری ہیں۔ دہشت گرد امن و امان کو سبوتاش کرنے کے لیے سرگرم ہے، جبکہ ہماری پاک افواج جو ہے وہ ان کو جہنم واصل کرنے کے لیے متحرک ہے۔ کرونا کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور مہنگائی جو ہے اس نے تو عوام کا جینا ویسے ہی دوبر کیا ہوا ہے۔ جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں آج، سب کورم جو ہے ہمارا آج وہ پورا ہے۔ رانا گلزار تاج صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، فاروق ڈاڈی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، رانا اور سلیم سچوانی صاحب ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور اتنے کروشل حالات میں جب آپ سب بہت زیادہ بزی ہیں آپ نے پروگرام میں آپ لوگ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں فاروق ڈاڈی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی، یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، ایم کیو ایم کراچی کی 14 نشستوں پر نون لیگ اور اے این پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو گئی ہے، یہاں معاملات اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کا جو این اے 242 تھا وہاں پر بھی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، جس کا وہ ہمیشہ سے انکار کرتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو شہباز شریف اور کیا نام ہے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کی جو بات تھی، تو یہ تو ایم کیو ایم سے اس کی تردید آ گئی کہ نہیں، مصطفیٰ کمال وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بیہائنڈ دا سین کچھ اور تو نہیں چل رہا، کچھ ایسی وائبز آ رہی ہیں، پارٹیاں چاہے ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، یا آپ کا یہ مسلم لیگ نون ہو، یہ تینوں کراچی سے فارغ ہے۔ ان کا کوئی مقصد نہ تو یہاں ووٹ بینک ہے، نہ ان کے یہ پبلک میں بھی نہیں نکل سکتے، ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اب یہ کس کے کہنے پہ یہ لوگ سب اکٹھا ہوئے ہیں، کہاں سے ان کو، یہ سارا پی اے ڈی ایم کا وہ حصہ ہے جو ابھی ایک نورا کشتی لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ سب ایک ہی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زیر کیا جائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے پوچھے، میرا جو دل کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ
اور صبح سے سارے ٹی وی چینلز اس پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سینئر ججز سپریم کورٹ کے، میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ 2 ججز 2 دنوں میں اور سینئر موسٹ ججز کے جسٹس اعجاز کی تو اتنا ویل ریپیوٹیڈ جج ہیں وہ، کہ وہ تو ابھی اکتوبر میں ایز اے چیف جسٹس ووٹ لینے والے تھے 25 اکتوبر کو. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے، کہ اس وقت جو سپریم کورٹ جس طرح کے ڈیسیشن لے رہی ہے، اور یہ ہمارے جو قاضی صاحب جس طرح کی ہٹ درمی کر رہے ہیں کہ جو بینچز بنا رہے ہیں اس میں سینئر ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جیسے فیصلے وہ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آج اگر میں کوئی ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں بھی اس چیز پہ دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ قاضی صاحب اس ملک کی انصاف کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آخر کیا آپ دیکھیں کہ جب یہ پہلے جج تھے، انہوں نے ادیبیہ مل کے اوپر نواز شریف کو کیا کہتے ہیں ایک سپورٹ کیا. اس کے بعد میں بیرسٹر اعتزاز احسن کا، ہمارے سینئر قانون دان ہیں، ان کا ایک جملہ آپ کو کہوں کہ دنیا حضرت عیسیٰ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اور میاں صاحب جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. اور جس طرح آنے کے بعد انہوں نے جو فیورز اور جو چیز ان کو دی ہے، تو جو سپورٹ مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کو، وہ تمام چیزیں، وہ کون سا ڈیٹرجنٹ ڈال کے ان کو ڈرائی کلین کر کے چھوڑ دیا. تو یہ آپ کے خیالات ہیں، ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. میرے خیالات ہیں، میں اپنی جو میں دیکھتا ہوں اس پہ میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کہ آپ کے چینل کا، نو یہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں. اور یہ بڑا افسوس ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. یہ وہ ججز ہیں جو ساری دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، اور آج آپس میں بیٹھ کے وہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی شریک نہیں ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن. اب یہی تو میں کہنے کا مقصد میرا یہی ہے نا کہ اتنا جسٹس اعجاز جو ہے ایک ویل ریپیوٹیڈ جج ہے، سینئر موسٹ جج ہیں، اور ان کو کسی بینچ میں رکھا نہیں جاتا. اب بینچز بھی آپ جہاں انصاف ہونا ہو وہاں آپ میرٹ کے اوپر بینچز بنائیں جہاں آپ کے سینئر ججز کو موقع ملے. اب آپ اگر ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر ان کو سپریم کورٹ میں رہ کے یہ انصاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی آپ کے اپنے تجزیے کی، اور آپ نے شیئر کر دیا ہمارے ناظرین سے. گلزار صاحب، بلاول بھٹو صاحب کافی سرگرم نظر آئے. پہلے بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کیونکہ ینگ بلڈ ہے اور بڑے انرجیٹک ہیں تو وہ بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن جو ان کا آج کا جو بیان سامنے آیا، جو تانلیہ والا میں انہوں نے کہا کہ صرف پیپلز پارٹی ہے جو کہ کام کر سکتی ہے، مسائل حل کر سکتی، باقی کوئی پارٹی نہیں ہے. کوئی جیل سے نکلنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں تو پیپلز پارٹی نے سندھ کی قسمت کیوں نہیں بدلی ہے؟ وہ پورے ملک کی قسمت بدلنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ شکریہ شمیرہ نواز صاحبہ، آپ کے چینل کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ خدمت نہیں کی. ٹھیک. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مزدور، کسان، ہاری سب کی الحمدللہ حالت اظہار پر بڑی توجہ دی ہے. اب کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ 100% ہو سکے. اور پھر شروع سے جمہوریت کا ٹائم کم رہا اور آمریت کا ٹائم زیادہ رہا سرکار میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے تحت کام کرتی ہے اور اپنے منشور کو ہی عملی جامہ پہناتی ہے. سندھ میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. 8 فروری کو آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ وزیر. اور جتنے وسائل ہوتے ہیں اتنے ہی کام کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% کام درست ہوئے ہوں گے، کمی کوتاہی بھی ہوئی ہوگی. تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنا
اور میڈیا جو ہماری غلطیوں کو اجاگر کرتا ہے اس سے سبق سیکھنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کی ذمہ داری ہے، لیڈران کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس غلطی کو دور کریں اور پاکستان کو کس سمت میں لے کر جائیں. چونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی. پاکستان کو ضرورت ہے آئین کی، سپرویسی کی اور ایک خود مختار پارلیمان کی. تو اس وقت جو ہے نہ تو لڑائی کا وقت ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کسی کے اوپر بھی جمہوری قدغن لگانے کی ضرورت ہے. اچھا. تو جب تک تمام لوگ ایک جمہوری طریقے سے الیکشن ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں جس کو بھی 8 تاریخ کو اقتدار سونپا جاتا ہے تو اس پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کی خدمت کرے اور اس ملک کو IMF سے نجات دلائے، اور جو اس ملک کا کسان، مزدور، ہاری جس مشکل سے گزر رہا ہے اس کو اس مشکلات میں سے دور نکالا جائے. اور جو مہنگائی کا ایک بہت ستون ہے، دنیا میں مہنگائی ہے لیکن پاکستان میں مجھے تو لگتا ہے کوئی زیادہ، کوئی غریب یہاں پر زیادہ ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور مہنگائی یہ بہت زیادہ. سر یہ کون سی لاجک ہے، غریب زیادہ ہے تو مہنگائی زیادہ ہے؟ ہمارے یہاں غریب کیوں زیادہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چند لوگ ہیں اشرافیہ قوت، باقی مزدور طبقہ ہمارے ملک میں بہت ہے اور اس کی مہنگائی کا اثرات ان سے برداشت نہیں کر پاتے. اس کا مطلب ہے محنت کش زیادہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو ایسے تو ملک کو آگے جانا چاہیے. اگر اتنا محنت کش طبقہ ہے پھر تو ملک کیا سے کیا ہونا چاہیے، آرام طلب تو کوئی ہے ہی نہیں. بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کسی سے بھی آپ پوچھیں جب اقتدار سنبھالتے ہیں تو وہ ایک الفاظ کہتے ہیں کہ جی خزانہ خالی تھا اب میں بھروں گا. وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی خزانہ خالی تھا میں بھروں گا. نہیں 22 ارب خزانے میں تھا اور بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں. کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں نے خالی کیا، میں کسی کا نام، میں تو یہی کہتا ہوں ٹی وی پہ میں یہی سنتے ہوئے آیا ہوں. دیکھیں IMF کے ابھی تازہ میں آپ کو خبر شیئر کر دیتی ہوں کہ $70 کروڑ کی قسط کی منظوری کر دی ہے IMF نے. ٹھیک ہے، 13 جنوری تک IMF یہ قسط ریلیز کر دے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اربوں روپے رکھ کے ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور اب ہم یہ 70 کروڑ اور 1 ارب اور اس میں ہم کیسے، مطلب اسے کیا کہیں گے، ہزیمت اٹھا رہے ہیں ہم. اور کیا میں وہی الفاظ آپ اپنے پروگرام دیکھیے، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ IMF سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. ہم سب لوگ میں کسی کو ایک کو نہیں کہوں گا کہ ٹارگٹ ایک، ہم سب لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہم سب کی جو منہ ہے نا ہمارا IMF کی طرف ہو جاتا ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی، آپ کو ٹکٹ ملا؟ آپ بھی تو امیدوار تھے. جی نہیں، مجھے ٹکٹ نہیں دیا، پارٹی نے نہیں دیا. ان کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے، نہیں دیا. مجھ سے زیادہ کام کرنے والوں کو نہیں ملتا. دیکھیں مجھ سے زیادہ سینئر، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے ان کو اچھا سمجھا. لیکن نون لیگ میں نے یہی بات کہی تھی شروع میں بھی کہ نون لیگ میں بھی یہ معاملات آئے ہیں کہ بڑے سنسیئر اور کام کرنے والے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا، اور یہی پیپلز پارٹی میں بھی ہوا ہے. دیکھیں جی گلزار صاحب ایک دانشور ہیں اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کئی سالوں سے جس طرح وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور بڑی اعتدال سے بات کرتے ہیں، اور مجھے یہ سن کے بڑا تعجب ہوا کہ ان جیسے بندوں کو اگر ٹکٹ نہیں دیا تو ٹکٹ دیے کس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. انہوں نے جس کو بھی دیا مجھے کوئی اعتراض پالیسی ٹھیک نہیں ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھ سے بہتر آدمی ہوگا جس کو ٹکٹ دیا ہے، مجھ سے اچھا آدمی ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، باشعور ہوگا. میں اس سیٹ پر کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں گا تو نہیں دیا انہوں نے. کوئی اس میں نہیں، پارٹی ہے، سیاست ہے. سینیٹر بنا دیں. میرٹ بھی تو نہیں ہے نا. سلیم سچوانی صاحب بھی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، ناراضگی کی بات نہیں، لیکن بہرحال ایک افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے کام کرنے والے لوگ جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو اگنور کر دیا گیا ہے. سلیم سچوانی صاحب، آپ کو بلہ ملتا ہے، آپ ابھی کھیلنا شروع نہیں کرتے کہ پھر بلہ لے لیا جاتا ہے، پھر آپ کو بلہ دیا جاتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے. یہ کیا کہانی کہاں اینڈ ہوگی سلیم صاحب؟ یہ تو مطلب یہ تو الجھن در الجھن ہے. کیوں ایسا کیوں؟ سر یہ سوری بیٹا، یہ جو ہے نا وہ PTI کو الجھانے کی کوشش ہے تاکہ وہ عوام میں نہ جائے. عوام میں جانے کی اجازت نہیں جاتی ہے، دفعہ 144 آ جاتا ہے. اور ہر مرحلے پہ آپ دیکھیں، لیکن ہر سوشل میڈیا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. ہر مرحلے پہ انہوں نے جو ہے نا امیدواروں کو ڈسکریمنیشن کیا، امیدواروں کے ساتھ میں ڈسکریمنیشن والا سلوک ہوا ہے. اور بلے کے اوپر اس طرح پڑ گئے جیسے بلہ نہیں ہو گیا، کوئی
पता नहीं क्या बला हो गई, बल्ला नहीं हो गए, बला हो गई, जिससे बचने के लिए जो है ना ये लोग बार बार बल्ला छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने नई इस्तेलाह निकाल दी है, बल्ला नहीं हो गया बला हो गई, मतलब ये इनके लिए बल्ला है, हमारे लिए बल्ला है। अच्छा अच्छा ठीक और है, मैं अपनी क़यादत से अपील करूंगा आपके प्रोग्राम की तौसीर से कि कल के लिए बी प्लान तैयार रखिए, क्योंकि जस्टिस कायद फीसा फाइज जिस तरीके से डिसीजन दे रहे हो, जिस तरीके से पार्टी वकीलों के साथ इनका बिहेवियर है, उसके हिसाब से तो आप देखेंगे कि ये मुश्किल नज़र आता है कि ये रिलीज़ करेंगे। बहरहाल अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, किसी फायदीसा से उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मगर प्लान बी हमारा तैयार होना चाहिए और इमीडिएट तरीके उसके ऊपर अमल होना चाहिए। आपकी पार्टी में तो किसी को आपको पता है निशान अलॉट होना है, आखिरी तारीख निशान अलॉट होने की सैटरडे है, और ये कल फैसला दे रही है, इसका मतलब कल का दिन गया। अगर ये कल के बल्ले के लिए इनकार कर देते हैं तो फिर इमीडिएटली अब दूसरी किसी से अलायंस करना पड़ेगा, जिन 3 पार्टियों का जो है ना उन्होंने नाम दिया था खान साहब ने, उनसे अलायंस करना पड़ेगा और इमीडिएटली जो है सैटरडे को सबको अच्छा, कौन सी 3 पार्टियां थी जिनका नाम दिया है? एक JUM मौलाना शिरानी साहब वाली, अच्छा, एक MWM वहदतुल मुस्लिमीन, अच्छा, और दूसरी शेख रशीद वाली मुस्लिम फंक्शनल। अच्छा अच्छा, इन 3 पार्टी का उन्होंने कहा था कि इनके साथ अलायंस करे, तो ये प्लान भी हमारा ऑलरेडी तैयार होना चाहिए, ताकि इन केस कल का दिन ये पूरा ज़ाया करेंगे 100%, ताकि जो है ना अगर हम बल्ला छीन जाए तो उनके पास टाइम न बचे, और उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं। इनकी पूरी ख्वाहिश है कि इनकी उम्मीदवार आज़ाद में आए, ताकि मखसूस नशिस्तें ये हमारी हड़प कर जाएँ। इसके अलावा जो है ना वो खरीदो फरोख्त कर सकें ये उम्मीदवारों की, और लोगों को जो है इनका बतेरा है पैसे कमाना और पैसे लगाना, क्योंकि सियासत उन्होंने पॉलिटिक्स को उन्होंने कमाई का जरिया बनाया हुआ है। लेकिन सलीम सिचवानी साहब, अब जो सिचुएशन है, आवाम बड़ी बाशऊर है, बहुत कुछ जी आपकी बात सही है, इसीलिए आवाम को आली तालीम से महरूम भी इसीलिए करने की कोशिश की जाती है, और आवाम को पीछे इसीलिए धकेला जाता है ताकि आवाम में जो है ना शऊर कम से कम आए। तो ये एक बहुत बड़ा हथकंडा है जो आज तक जिस पे ये चल रहे हैं, और आप देख लें मोर देन 80% जो है हमारी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके असरात आते हैं। सलीम साहब, मैं आपसे बात करूंगी, आपकी बात मुकम्मल होगी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और सलीम सिचवानी साहब ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उनकी बात कट गई थी ब्रेक की वजह से। सलीम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, क्या कहते हैं आप? एक चीज़ देखेंगे कि नवाज शरीफ के केसेस पानामा के अंदर में जस्टिस एजाजुल हसन साहब को यूज़ किया गया, उनके उस वक्त कॉम्पिटेटिव जो ईमानदार लोग थे इनको लाया गया, जैसे डॉक्टर रिजवान थे नेब के बड़े ईमानदार डायरेक्टर थे, उनको लाया गया, इनको सबको इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करने के बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ? आपके सामने इनका मर्डर किया गया, और किसी ने पुरसान हाल कोई नहीं हुआ, किसी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी ने इसके ऊपर तहकीकात नहीं की। मकसूद चपरासी को जहर दे के मारा गया, किसी ने इसकी तहकीकात नहीं की, किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और इतने बड़े बड़े ओहदों पे मौजूद जजों को इस्तेमाल किया गया, उन जजों को, उन ईमानदार जजों को इस्तेमाल किया गया, उन ईमानदार जजों को इस्तेमाल करके आज उनको बेइज्जत किया जा रहा है। हर अहम केस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, वो एक अलग चीज है। तो लियाकत अली खान से शुरू हो जाए ना, वो तो जी बिल्कुल मामला तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब जिनकी गवर्नमेंट है वो खुद अपने लीडरान के कातिलों को नहीं पकड़ सके। ये जो है वो हमारे सियाह दिनों में से एक दिन है आज का दिन। जिस तरह कायद आज़म साहब को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, लियाकत अली खान साहब को जो है वो मर्डर कर दिया गया था। इसके अलावा 1962 में कश्मीर खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ हमारी फौजों को इंटर होना था, ये तो हमारी हिस्ट्री है, ये सब इंटरेंस नहीं दिया गया, नहीं जाने दिया गया। ठीक है सलीम साहब, ये बताएं, इंतखाबात 2024 बिल्कुल अब तो 1 महीना भी नहीं रह गया, आपके अभी तक टिकट्स का मामला हल हो गए या अभी चल रहे हैं? अभी तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ और कहा है 11 बजे के बाद अनाउंस करेंगे। हो सकता है अभी हम यहाँ बैठे हैं, पीछे अनाउंस हो गए हों। अच्छा, और जो भी होगा मालूम पड़ जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है आधे घंटे के बाद कर रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे। 11 बजे के बाद उन्होंने कहा कि हम आज अनाउंस कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो है आप पर उम्मीद हैं कि आपको भी होगा टिकट का? जी बिल्कुल, आप उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूसी कुफर है। आपको पता है हम मायूस होना सीखते नहीं है, अगर मिला तो भी हम मायूस नहीं होंगे और नहीं मिला तो भी हम मायूस नहीं होंगे। अपना जो है हक और सच की जद्दोजहद जारी रखेंगे, खान साहब के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, चलें। अच्छा ये बताएं फारूक डाडी साहब, इक़्तिदार क्यों चाहिए होता है आवाम के मसाइल के हल करने के लिए? मतलब अगर आवाम के मसाइल हकीकी तौर पे हल करने वाले लोग हों तो वो तो बग़ैर इक़्तिदार में रहते हुए भी अपने आस पड़ोस के मसाइल तो हल कर ही सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क की तारीख ये बताती है
کہ اقتدار الیکشن سے تو نہیں ملتا، اقتدار عوام کی حمایت سے اور ان کی جو ووٹوں کی طاقت ہے اس سے تو نہیں ملتا. یہ اقتدار جہاں سے ملتا ہے وہ اقتدار دیتے بھی ہیں اور پورا وقت گزارنے بھی نہیں دیتے اور فارغ کر دیتے. تو ابھی تک ہم اس جمہوریت کے متلاشی ہیں کہ جہاں پہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، عوام کے ووٹوں کا احترام کیا جائے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. میں نے میری تاریخ میں، میری زندگی میں صرف ایک الیکشن جب میں اسکول میں تھا وہ دیکھا، وہ 1970 کا یحییٰ خان کے دور میں الیکشن، جب پورے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک تھے. پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا الیکشن کہا جاتا ہے کہ جو کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ تھا. اچھا. اور جہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کی ایک اکثریت تھی، اس کے باوجود ان کو اقتدار نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ ہم نے جو زیادتیاں کی ہے، آج ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو میجورٹی میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے اس چیز کو دوبارہ نہ دہرائیں اور ہمارے چاروں صوبے جو ہیں ہماری ایک زنجیر ہے، ہم سب پاکستانی ایک ہیں، ہم ایک مٹھی میں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہمارے میں یونٹی رہے اور پاکستان ترقی کرے. اور پاکستان ترقی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کی ایک انڈیپینڈنٹ آزادانہ خارجہ پالیسی ہو. اور جب تک آپ کی آزادانہ خارجہ پالیسی نہیں ہوگی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. یہ 4-5 روپے سے ڈالر آج 300 روپے کا اگر ڈالر ہو گیا ہے، ہماری اکانومی ساری تباہ برباد ہو گئی ہے، ملک ایک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے. تو ہمیں اس ملک کو اس نجات سے دلانا ہے. گلزار بھائی ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں IMF سے جان چھڑانی ہوگی. گلزار بھائی 130 ارب ڈالر ہم کہاں سے لائیں گے ان کو دینے کے لیے؟ ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے نہیں پتا کہ پاکستان اسٹیٹ کو اس میں سے کتنا شیئر مل رہا ہے اور وہ کون کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہمارے ملک کے بہت سارے ذخائر ہیں. بہت سال پرانی بات ہے کہ تھر کے اندر بہترین قسم کا گرینائٹ دریافت ہوا کئی سالوں تک. حکومت سندھ کو اس کا حصہ بھی نہیں ملا. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اس کا اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد، گلزار صاحب بیٹھے ہیں نا، پوچھتے ہیں نا. جی گلزار صاحب بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی پوچھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے نیچرل ریسورسز ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ تربیلا ڈیم کے بعد، یعنی کہ آج 60 سال ہو گئے، ایک ڈیم نہیں بننا، نہ بننے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ 10 ڈیم جو بن رہے تھے، چھوٹے تو کچھ بنے ہیں نا، چھوٹے کچھ ڈیمز، چھوٹے کو چھوڑے، میں بڑے میگا ڈیمز کی بات کر رہا ہوں. میں میگا ڈیم کی بات کر رہا ہوں کہ مشرف جب 6 ڈیم اناؤنس کر کے گئے تو اگلے 10 سال میں 2008 سے 18 تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے وہ 6 ڈیم اور 4 مزید ڈیم کر کے 10 ڈیموں پہ رات دن کام شروع ہو گیا. 16 ماہ کی حکومت آئی، سب سے پہلے انہوں نے وہ ڈیم کام بند کروا دیا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو اگر یہ ڈیم سے پانی ہمارے کاشتکار کو نہیں ملے گا تو زرعی ملک کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ تو آخر وہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس کو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ آج ہم بجلی 62 روپے یا 52 روپے پر یونٹ دے رہے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ ڈیمز کا یہ تھا کہ 2023 سے 2029 تک تمام ڈیم آپریشن میں آ جاتے. ٹھیک ہے گلزار صاحب، اس 1-1.5 سال میں 47 سے 50 روپے بڑھ گیا ہے بجلی کے 1 یونٹ پہ. صورتحال بہت زیادہ خراب نہیں ہو گئی؟ جی بالکل. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا، ابھی کہہ رہا ہوں کہ کل جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا مارچ مہنگائی کے خلاف کیا اور ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب بہت زیادہ پریشان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھی رہا تھا کہ فوری الیکشن کرائے جائیں اور یا اس مہنگائی کے ستون کو 300 یونٹ دے دیں گے بلاول صاحب؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں. تو ہمارا کل یہ موقف تھا، لیکن بہرحال ایک چینج آیا اور پھر ایک PDM کی گورنمنٹ بنی، لیکن افسوس کہ وہ ریلیف نہ دے سکے اور مہنگائی اس سے کہیں زیادہ
हुई और आवाम वाकई बहुत मुश्किल में है। ठीक। तो जितने वादे हम कर रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि उन वादों को अमली जामा पहनाया जाए और आवाम जाहिर है उसी की तरफ देखेगी जो रिलीफ दे सकता है। गुलजार साहब, उसके कैसे लिए अमली जामा पहनाएंगे आप देखें ना, अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने तो साफ कह दिया, कह रहे जितने ये दावे लोग कर रहे हैं या जितने वादे कर रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है। ये जो मंशूर में जो 10 नुकाती आपने पेश किया है अपना, ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने तो इसको मतलब चीप टॉक का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कहा हम तो कर्जे लेके अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, आप कैसे ये 10 नुकाती मंशूर को पूरा कर सकते हैं? देखिए जी, मैंने तो आपसे कहा कि वो तो खैर वजीर हैं, वो जो भी कह सकते हैं, केयरटेकर हैं, और वो जो भी कुछ जितने दिन भी हैं वो जो कह सकते हैं। ये सारी बातें तो उस वक्त मालूम होगी जब पार्लियामेंट वजूद में आ जाएगी, और पार्लियामेंट को पीसफुल तरीके से वजूद में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे, गरीबों के लिए हम नहीं सोचेंगे, कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, तो मुल्क को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो आखिरी मौका है। और नहीं, देखिए आखिरी मौका तो ऐसा है कि जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है और पाकिस्तान कायम दायम है और ये पाकिस्तान सर इन सियासतदानों के लिए देखिए जी, ये तो पता नहीं 70 क्रॉस कर चुके हैं। देखिए जी, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उतने दिन रहना है और फिर हमने सबको लौट कर जाना है, उस मालिक के हुजूर पेश होना है। की जिंदगी कम हो गई है गुलजार साहब। नहीं, जिंदगी कम नहीं होती, ये तो खैर हमारी खामख्याली है। जितनी हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है उतनी हम गुजारेंगे और रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमें बोल्ड स्टेप उठाने होंगे और इसमें हुक्मरानों को भी, अवाम को भी सब्र का घूंट पीना होगा और मुल्क के लिए पेट के ऊपर पत्थर बांधने होंगे, पट्टियां बांधनी होंगी। अपने जो एक्सेस वसाइल हैं उन पे उनको खात्मा करना होगा। सरकारी लोगों के वसाइल पे जो एक पेट्रोल और बहुत सी TADA हैं, इन्हें बंद करना होगा। सरकार जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको अपने अखराजात कम करने होंगे इस मुल्क के खातिर, इस कौम के खातिर, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी कौम को इस्तेहकाम देने के लिए जब तक हम अपने अखराजात में कटौती नहीं करेंगे, हम इनके लिए अच्छी ज़बान तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा, इस पर जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इन सलाहियतों को बरोकार नहीं लाएंगे। पाकिस्तान देखिए बहुत मादनियात मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बड़े वसाइल मौजूद हैं, इनको सही इस्तेमाल करें, हम इनको गिरवी ना रखें, इनको उनसे छुड़ाएं। देखिए जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हम एक ऑफिस के अंदर चले जाएं, अगर 2 मेहमान आते हैं तो वहाँ खाना भी आता है, बिस्किट भी आते हैं, चाय भी आती है, तो मैं ये समझता हूँ इससे इज्तनाब बरतना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पानी से तवाज़ा होनी चाहिए, अपने घर पे खाइए जाइए, कोई मसला नहीं है। सरकारी वसाइल पर डाका नामुनासिब बात है और किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि ये आवाम का पैसा है और आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च होना चाहिए। मैं ये अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, इख्तिदार में आए, यकीनन आप ऐसा करेंगे और मैं जो भी लोग आज इख्तिदार में आते हैं वो ऐसा करें, वो सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल ना करें और ना होने दें। अच्छी बात कही आपने कि ये आवाम हमारी तरफ देख रही है, ये आवाम बहुत परेशान है और ये इसका दुखों का मदावा आप ही कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं और बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो गुलजार साहब, जाहिर सी बात है कि हमें इन चीजों पर तवज्जो। कमाल की बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मुझे सिर्फ सलीम साहब आप इसका जवाब दे दें। पेट पे पत्थर बांधे तो अवाम बांधे, तकलीफें उठाए तो अवाम उठाए, जितने मसाइल फेस करे, चैलेंजेस फेस करे, टैक्स दे, वो अवाम उठाए। सियासतदानों को नहीं चाहिए कि वो अपने पेट पे अब पत्थर बांधे, अब वो नीचे आए, आसमानों से नीचे उतरे। ये साहब इक़्तिदार लोग जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, 2-2 करोड़ की गाड़ियों पे आलू प्याज के ये दाम पूछने के लिए जाते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है कोई पूछने वाला। बेटा ये अगर आप गौर करें, मैं ज़्यादा क़याम पाकिस्तान से आपको हिस्ट्री नहीं बताता। मैं नहीं, आप बताएं, आप बताएं कि क्या सूरत हाल है। तो अगर आप शुरू से सुनना चाहती हैं तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने देखा कि फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना साहब अलील हैं, इनके लिए एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं है, यानी इनके डेथ का इंतज़ार किया कि मरे तो फिर हम ले जाएं इनको हॉस्टल। इससे बड़ा अलमनाक वाक़या क्या हो सकता था।
ان کی بہن محترمہ فاطمہ دنیا اور ریڈیو پاکستان پہ جب اپنے بھائی کے ساتھ اس المناک سلوک کی بات کرنی جاتی ہے تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑا المناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ سارے عام لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جاتا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس سے بڑا المناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنرل ایوب خان 1960 کے اندر کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہم پر بوجھ ہے. آج وہ مشرقی پاکستان کے 3 روپے, آج ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 روپیہ ہے. وہ آج ہم سے 3 گنا زیادہ آگے ہیں. اور 1962 میں ہمارے لیے کشمیر کھلا پڑا ہوا تھا, چائنا سے جنگ میں انڈیا لگا ہوا تھا, کشمیر کھلا پڑا تھا, ہمیں کسی لڑائی کی بھی ضرورت نہ تھی, صرف کشمیر میں انٹر ہو کے اپنے قبضے میں لینے کی ضرورت تھی. امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے اس ٹائم پہ کشمیر نہیں لیا. 65 کی ایک غیر ضروری جنگ ہم پہ مسلط ہوئی, اس میں ہمارے جوان شہید ہوئے, اور اس کے اندر میں ملکوں کا جو ہے نا کیا حال ہوا, اس سے دونوں طرف کے نقصانات ہوئے. اس کے بعد 71 کی جنگ ہم پہ مسلط کی گئی صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان کو توڑا جا سکے, صرف اور صرف اس لیے. ہمارے ہزاروں فوجی جوانوں کی شہادتیں کروا دی گئی, اس کے اندر ہمارے ہزاروں سویلینز کی شہادت ہو گئی, ہمارے ہزاروں خواتین کی بہرمتی ہو گئی اس میں, اور اس کو جو ہے نا 2 ٹکڑے کر کے الگ کر دیا گیا. مگر جس کا جائز حق بنتا تھا اس کو حکومت نہیں دی گئی, جس کا جائز حق بنتا تھا اس کو حکومت میں نہیں آنے دیا گیا. اور آج بھی وہی صورتحال یہ کر رہے ہیں کہ جس کا جائز حق بنتا ہے اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا, عوام کو جو ہے نا انہوں نے پیسنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب آئے, انہوں نے جب تک امریکن اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانی انہوں نے نیشنلائزیشن کر دیے, سارے انڈسٹریز انہوں نے بند کر دی, ان کو اچھے لگے. ہاں بھائی اب حکومت جو ہے نا ہم IMF کے پاس آئے گی, اور آج جانا بھی پڑا ان کے ٹائم میں IMF کے پاس. یہ ایک بڑا بہت بڑی, مگر انہوں نے ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. مگر ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے انقلابی کام شروع کر دیے جو کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھے. انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلا لی, اس نے اسلامی بم کی بنیاد رکھ دی, اس نے اسلامی بینک کی بنیاد رکھ دی, جو ان کے دماغ میں تصور میں بھی نہیں تھے کہ اس سے ہم پاکستان کا بیڑا گرک کرنے والے ایک کام کروائیں گے نیشنلائزیشن کا, اور ساتھ میں یہ اتنے ہیوی پروجیکٹ لا کے ہمارے سر پہ مار دے گا. شاہ فیصل, کرنل قذافی اور صدام حسین, جی ان سب کو مارنے والے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کو چاہیے تھا کہ عالمی عدالتوں میں لے جا کے ان کو سزائیں دلوانی چاہیے تھی, مگر ہمارے پاس سے کوئی نہیں کیا. آج غزہ میں جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو بھی عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ گیا ہے, ہمارا کوئی مسلم ممالک نہیں گیا ہے, جنوبی افریقہ گیا. اب جنرل ضیاء الحق نے جب تک منیب الرحمان صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا, جنرل ضیاء الحق جب تک ان کی باتیں مانتے رہے, جنرل ضیاء الحق جب تک ان کی باتیں مانتے رہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھا کام جاری رکھا, ایٹمی توانائی کا کام جاری رکھا. مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا مقصد پورا ہوا انہوں نے اس کو مروا دیا. مارنے والے کیا باہر سے آئے تھے, ہمارے آستینوں میں بیٹھے ہوئے تھے, کیوں نہیں پکڑا گیا ان کو؟ جنرل اپنا محمد خان جونیجو صاحب آئے, ایماندار ترین شخص جنہوں نے ایک بجٹ بنایا. یہ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایٹامک پاور تو انہوں نے بنایا پاکستان. چھوڑے, نواز شریف صاحب نے تو پورا پاکستان انہوں نے بیڑا گرک کر دیا, اس کی بات آپ کیا کریں گی؟ اب تو میں بتاتا ہوں کہ 2 منصوبے, کہتے ہیں کہ میں ہی وہ تھا جو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, جس کی سزا آج تک پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. میں ان کے 2 منصوبے آپ کو بتاتا ہوں. جو IPP سے جو انہوں نے معاہدے کیے اس کے اندر یہ پہلی دفعہ یہ معاہدے ہوئے کہ آپ پاور یوز کریں یا نہ کریں, پیسے دینے, اور وہ بھی ڈالر میں, وہ بھی ڈالر میں دینے آپ نے, یوز کریں یا نہ کریں. اب ڈالر چاہے آپ کا 300 پہ چلا جائے, چاہے 150 پہ یا 500 پہ, آپ کو ڈالر میں پیسے دینے. اور یہ دعا کریں آپ عمران خان صاحب کو جس نے 150 روپے پہ بندش لگائی کہ 150 سے اوپر اگر ڈالر گیا تو ہم آپ کو روپے میں پیمنٹ کریں گے, اور 150 تک کے جو اماؤنٹ بنے گا اس کی ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. یہ اگر وہ اس کو نہ کرتے تو یہ جو بیٹھے تھے نا 16 میں 16 دفعہ بینک پھر آپ کی بات درمیان میں رہ جائے گی کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن میں بریک کے بعد آپ کی بات مکمل ضرور کرواؤں گی. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بڑے حقائق سے پردے اٹھا رہے ہیں, خیر حقائق تو سامنے ہی ہیں اور بہت سا علم بھی ہے, بڑے بڑے یہاں پہ تجزیہ کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں. سلیم صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کیجیے. جنرل ضیاء کو 55 ارب ڈالر امریکی لڑائی کے جنگ کے سلسلے کے لیے دیے تھے. محمد خان جونیجو کے پاس نہیں آئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی اس نے بجٹ پاکستان کو پروفٹ میں دکھایا, صرف اور صرف اخراجات کم کر کے. اور ضیاء الحق صاحب نے جتنے بجٹ بنائے تھے 10 یا 11 جتنے انہوں نے بنائے تھے, سارے میں پاکستان لاس میں تھا. ایمانداری بہت بڑا فیکٹر ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, جس کے اوپر سے مکمل توجہ ہٹی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو آئیں, انہوں نے کوشش کی کہ میں ملک کو ایمانداری سے چلاؤں, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ انہوں نے اناؤنس کیا تھا میں 2 لاکھ روپے سے زیادہ ایک پیسہ نہیں دوں گی کسی بھی MNA کو. 2 لاکھ روپے کے اوپر کی کوئی بھی اسکیم ہوگی وہ آپ محترمہ کے پاس آئیے, اس کو وہ دیکھ کے منظور کریں گی. ٹھیک ہے.
नतीजा क्या निकला, नवाज शरीफ साहब ने पीछे से जो है खरीदारी शुरू कर दी एमएनएस की, मजबूरन उन्हें अपने एमएनएस को करप्शन के दिल में घसीटना पड़ा और उनको रिश्वत देनी पड़ी और उनको मुख्तलिफ फैसिलिटी देनी पड़ी, जिसकी वजह से जो उनकी गवर्नमेंट बची, हॉर्स ट्रेडिंग हुई बिल्कुल। और उसके बाद में जो नवाज शरीफ साहब आए, इन्होंने दो बड़े गंदे तरीन काम किए। एक तो ये IPPs की कंपनी वाले मुआहदे, हालांकि पाकिस्तान के पास जो एटमी टेक्नोलॉजी भुट्टो साहब लाए थे वो इसलिए नहीं लाए थे कि हम एटम बम बना के अपनी जेब में रख के हम ढोल बजाते रहे कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। इसलिए आए थे कि आवाम को फैसिलेट करें और आवाम को जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचाएं और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया करें, फ्री हो जाती है। इंडस्ट्रीज को हम सस्ती बिजली मुहैया करें, जिससे मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब जाए। आवाम को बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बाहर वालों को हमारे आपके दौरे हुकूमत में कोई कैनप में मंसूबा भी तो इसका हुआ था, जो मुझे याद है। कैनप का एक मंसूबा जो तो एटॉमिक मंसूबा भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी थी जी, पता नहीं उसका क्या। उसके बाद कुछ कैनप 2 मेरे ख्याल से मुकम्मल है, मगर वो बंद करके मेरे ख्याल से रखा हुआ, अभी तक इसकी कोई फैसले नहीं है। थर्ड आप इंटीरियर सिंध की बात कर रहे थे, डॉक्टर समर मुबारक ने बड़ा अच्छा प्लान पहले नवाज शरीफ साहब को फेडरल गवर्नमेंट को दिया था कि भाई हमने वो थरकोल का कि हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी खींचा हूँ, जिससे हम गैस भी ले सकते हैं, जिससे हम पेट्रोल भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं उसी कोयले से ड्रिल करके। अच्छा, आप फंड मुहैया करें तो दूसरे दिन के फंड ही बंद हो गए। इन्होंने सिंध गवर्नमेंट को अप्रोच किया, अगर सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान से और सिंधियों से मुखलिस होती ना तो उनसे फायदा उठाती, समर मुबारक को ले आती और आज सिंध में 300 यूनिट, मैं कहता हूँ 500 यूनिट फ्री बिजली दे रही होती और तमाम बाइकों को 5 लीटर पेट्रोल हफ्ते में फ्री मिल रहा होता और ये खुशी से दे रही थी, पाकिस्तान को खुशहाली की जानिब ले जा सकती थी। मगर इनके नेचर में, इनके दिमागों में सिर्फ बैरून मुल्क में अपनी प्रॉपर्टियों की तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनके दिमागों में और कुछ नहीं है कि हमारे बैरून मुल्क में प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ मिले और मजीद हमारी प्रॉपर्टियां बने। पाकिस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान के अवाम से कोई इनको दिलचस्पी, ना उनकी तालीम से दिलचस्पी है, ना उनकी सेहत से दिलचस्पी है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके अवाम को बहलाने से दिलचस्पी है। और जिसको पाकिस्तानी कौम से दिलचस्पी है उसको उन्होंने जेल में रखा हुआ है और उसको बाहर नहीं आने दे रहे। सलीम साहब, आवाम क्यों बहलती है? अब तो वो दौर नहीं है कि जब तो आवाम को हक कहाँ दिया गया है? ये इलेक्शन थोड़ी है, तो डकोसला हो रहा है। आवाम को हक कहाँ दिया गया? मुझे बताएं, बायोमेट्रिक क्यों ले लिया गया आवाम से? EVN मशीन के इलेक्शन का क्यों हक ले लिया गया? क्यों फॉरेन के पढ़े लिखे वोटों से इलेक्शन का हक ले लिया गया? किस वजह से ले लिया गया? इसी वजह से ले लिया गया ना कि आवाम पर वो अपने बंदे मुसलत रखें, वो आवाम पे वो चोर, वो डाकू जो बैरून मुल्क के एजेंट हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां बैरून मुल्क के, जिनके तमाम तर मफादात बैरून मुल्क में, वो उनको हमें मुसलसल हमारे ऊपर मुसलत रखें और हमें पाकिस्तानी कौम को मजीद तनज़ुली की तरफ धकेलें। और पीछे से हमारी मादनियात जो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बलोचिस्तान में हमारी मादनियात के ढेर लगे हुए हैं, वो गायब हो रही हैं। इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो ऐसी मादनियात है जो पाकिस्तान पूरी दुनिया उससे खुशहाल हो सकती है, मगर ये चोरों के साथ मिलके पाकिस्तान की प्रॉपर्टियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान की मादियात का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आवाम जो है दर बदल है। आवाम की तवज्जो बटाई हुई है उन्होंने, मसाइल की कमी नहीं है, तवज्जो बटाई हुई है मुख्तलिफ मसाइल के अंदर में, ताकि आवाम की तवज्जो वहां पर न जाए। ठीक है। अच्छा डैडी साहब, अब ये इंतखाबात पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नून लीग के कायद जो हैं वो सियासी और इंतखाबी मैदान में अपने हरीफों को शिकस्त दे पाएंगे? जो उनको जो दावे और वादे जो कर रहे हैं इनके सियासी हरीफ, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़े दस्तनकाती जो मंशूर पेश कर दिया, तो नून लीग के पास कुछ है ऐसा मटेरियल कि वो उसके मुकाबले में खड़े हो सके? अभी 16 महीने की हुकूमत जो उनकी गई है PDM की, जिसमें इनके भाई वजीर आजम थे और वो खुद लंदन से बैठ के सारा निज़ाम चला रहे थे, जो मुल्क की इकोनॉमी का, मुल्क के इदारों का जो बेड़ा गर्क किया इन्होंने, इसके बाद क्या मुल्क की पब्लिक में जाएंगे? आपने देखा वो मियां लतीफ अपने हल्के में गए तो उनका क्या हाल पब्लिक ने किया। कल गुज़िश्ता दिन यहाँ पे सियालकोट में ख्वाजा आसिफ जब अपने हल्के में गए तो पब्लिक ने क्या उनका अशर किया। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा बयान ज़बरदस्त उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए और कफ़ारा अदा करना चाहिए। देखें, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली सारी बातें हैं। अब इनके पास ऐसा क्या है? आज देखें ना, नवाज शरीफ को ये लोग लेके आए हैं, जो भी एंडर्स लेके आए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ना तो अवाम इनके साथ है, ना पंजाब इनके साथ है, या पंजाब क्या लाहौर ही इनके साथ नहीं है, तो फिर और ये आगे क्या करेंगे? आज वो MQM के साथ आके अपना एहतियात कर रहे हैं। अरे भाई, तो ये जिनके कंधों पे बैठ के यहाँ पे जिनके साथ मुबैना तौर पे डील कर, मैं मुबैना का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ,
کہ مبینہ طور پہ جو ڈیل کر کے یہاں پہ آئے ہیں ان ہینڈلرز نے بھی دیکھ لیا کہ ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، تو یہ کون سا چورن بیچنے عوام کے پاس آئے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کس لیے بیوقوف بنا رہی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ عوام کو ان کی رائے کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں اور آپ پھر دیکھیں. لیکن یہ اس طرح جو الیکشن کا جو سلسلہ بن رہا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا ایک جو جانبدارانہ رول ہے، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بلہ چھین لیا کہ یہاں الیکشن سے، مجھے پتا وہ کون سی پارٹی ہے جس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، ان کی جس کی پارٹی اس کی مرضی ہے. آج اگر بلاول بھٹو کھڑے ہوں گے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر انہوں نے اپنی پارٹی کا الیکشن کیا تو تم کون ہوتے ہو یہ بلہ یہ کرنے کہ دوسری پارٹیاں نہیں، اس میں کون سا اس طرح ہوا؟ تو بہرحال یہ زیادتی نہ کریں، سب کے ساتھ آپ برابر چلیں. یہاں پہ کوئی بے وقوف نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا الیکٹرک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کر دی، اس لیے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین سے اگر ووٹ ڈلتے تو 90% دھاندلی کا سلسلہ ختم ہو جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا نادرا دنیا میں کئی ممالک کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کا سارا بینکنگ نظام، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا بینک اکاؤنٹ سب جب آن لائن چل سکتا ہے تو وائی ناٹ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اور میرا سلیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے دیکھا کہ پہلے کرکٹ کے اندر جو ٹیم کھیلتی تھی اسی کا امپائر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو عمران خان نے اس وقت ایک آواز اٹھائی کہ نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے، جس پہ دنیا میں بہت شور مچا، بڑا ہوا. لیکن الٹیمیٹلی آج نیوٹرل امپائر کا دور ہے اور وہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں، کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو یہاں پہ نیوٹرل فورن مبصرین کو بیرون لائے اور ان کی نگرانی میں یہ الیکشن کروائیں، تاکہ یہ راجہ سکندر ٹائپ کے جو کٹ پتلیاں ہیں نا، یہ کم از کم اپنے اس میں رہیں. ٹھیک ہے، اب وقت کیونکہ مختصر ہے گیا. سلیم صاحب بولیں جی، کیا کہہ رہے ہیں فاروق ڈالی صاحب کہ بیرون ملک سے آنے والے الیکشن کے اندر جو ترجیح دیتے رہے ہیں نا، ہمارے ہر دالنی الیکشن کو، ہمارے ہر فراڈ الیکشن کو انہوں نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ وہ تو ان کے خود کے ایجنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا سر. تو بیرون نے بایو میٹرک، اور دوسری بات بایو میٹرک کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں فاروق صاحب، کیا ہم میں کوئی قابلیت نہیں ہے، کیا ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کیا ہمارے پاس بادشاہ لوگ نہیں ہیں جو کہ انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے پاس؟ ملک جیسے نادرا کے جو ڈائریکٹر تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ مجبوراً ملک چھوڑ کے دوبارہ چلے گئے، اور باہر ان کو بہت بڑی پرفارمنس کیا گیا، باہر ان کو بہت بڑی سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے ٹیلنٹ ضائع کیا جاتا ہے، ہمارے ٹیلنٹ آخری بات مجبور کیا جاتا ہے. ہماری بدقسمتی کیا، رانا صاحب کی بات رہ گئی، 130 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہو گئے ہیں، اور وہ جو آپ نے پیسے لیے اس سے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا. مجھے کوئی بتائے نہ کوئی ڈیم بنا نہ کوئی بنا، ہزاروں ارب ڈالر ہماری اشرافیہ کے باہر موجود ہیں اور ہم وہ ہزاروں ارب ڈالر ہماری اشرافیہ کے باہر. گلزار صاحب اب آپ بھی لاسٹ کمنٹ دے دیجئے، وقت بالکل مختصر رہ گیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الیکشن چل رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب اتنے وعدے کر رہے ہیں، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن عوام میں شعور بھی بہت ہے. گلزار صاحب دیکھیں جی، بالکل الیکشن ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہونے چاہیے، الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا، اور صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، کسی کے اوپر سیاسی قدغن نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ 8 تاریخ کو کرنے کا حق دیا جانا چاہیے، تاکہ ایک آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ وجود میں آ سکے. اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمانداری سے ووٹ کاسٹ کریں، وہ کسی کو بھی کریں، تیر کو، بلے کو، شیر کو، پتنگ کو، کسی کو بھی دیں، وہ سب لوگ 8 تاریخ کو گھر سے باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. اور اقتدار کسی کا بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں محاذ آرائی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سب کو پاکستان کے خاطر ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے اجتناب برتنا چاہیے سب کو، مجھ سمیت، چاہے اس میں کوئی بھی ہو. تو بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان
کو کس طرح سے ہم ترقی دے سکتے ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اخراجات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے، ہم آپس کے اختلافات کو ختم نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے اوپر سوالیہ نشان الزامات کی بوچھار کرنا بند نہیں کریں گے، ہمارا ترقی کرنا ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی الیکشن مہم چلا رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اور ہماری نظریں عوام کے ساتھ ہیں، ہمارا دل عوام کے ساتھ ہے. گلزار صاحب سے بڑے پروگرام کیے اور ہمیشہ یہ چیز محسوس کی کہ لڑائی نہیں کبھی کرتے گلزار صاحب. جی سلیم صاحب آپ بھی اپنے 8 تاریخ کو انشاءاللہ عوام جو ہے نا اپنا فیصلہ سنائے گی. 8 تاریخ کو سلیم صاحب سے بھی لاسٹ کمنٹ لے لوں. جی سلیم صاحب. 18 ارب ڈالر کی جو مراعتیں لے رہی نا اشرافیہ، اس کو مراعتوں کو ختم کر دیا جائے. پاکستان کل سے ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو جائے گا. کرپشن جی مور دین 18 ارب ڈالر کی مراعتیں ہیں جو ہماری اشرافیہ لے رہی ہے، ان مشوروں کو کل ہی قدغن لگا دیں. کل سے پاکستانی عوام کو خوشحال کیا جا سکتا ہے، کل سے بجلی سستی کی جا سکتی ہے، کل سے گیس سستی کی جا سکتی ہے. بات یہ کہ کرنے کے لیے چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو مراعتیں لے رہے ہیں نا ان کے پاس مراعتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کے پاس کرپشن کے آلریڈی اتنے پیسے ہیں جو بغیر مراعتوں کے بھی گزارا کرتے ہیں. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین، عوامی شعور اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب سب کچھ سب کے سامنے ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.